و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سیرت کا لفظ ہمارے ہاں معروف ہے، اور ایک مسلمان پیدا ہوتے ہی اس لفظ سے بہت جلد آشنا ہونے لگتا ہے۔ سیرت کے لغوی مفہوم کی طرف اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں تو کسی چیز کی اصلی اور حقیقی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کی جانب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو سانپوں کی شکل میں متحرک دیکھا تو آواز آئی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، لکڑی کا جو ڈنڈا تھا، آپ نے وہ جب ڈالا تو وہ لہراتا ہوا سانپ بن گیا، اور جتنی رسیاں ڈالی گئی تھیں ان سب کو نگل گیا۔ اب جادوگروں کا فخر ٹوٹ گیا، اور وہ ساری پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپوں کی شکل میں متحرک نظر آ رہی تھی، وہ ڈنڈا نگل جاتا ہے۔ اب حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب دوبارہ اس کو اٹھا لیجئے، یہ تو سانپ ہے۔ کہا نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے لگے ہیں۔ تو وہ پھر دوبارہ لکڑی کا ڈنڈا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو اٹھا لیا۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، کہ ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا دیں گے۔ تو کسی چیز کی حقیقی حالت کو، کسی چیز کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے یا کاروباری مجبوری کی وجہ سے وہ ڈیلنگ ایسی کر رہا ہے کہ گاہک کو تاثر اچھا جائے۔ تو کسی کی پھر اصلی حالت کہاں دکھائی دے گی؟ تو کوئی شخص اپنی حقیقی حالت میں اپنے اہل خانہ کے سامنے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا اصلی روپ ہوتا ہے۔ اس لیے سیرت کو سمجھنے کے لیے کسی شخص کی حقیقی حالت جو اس کے گھر والوں کے سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آئیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے، اگر تو حضور کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ جہاں جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وہاں حضور کا تعامل پائے گا، اور جہاں قرآن نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہاں آپ حضور علیہ السلام کو
نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ حقیقی روپ جو ہم یہاں حضور کے اہل خانہ کی زبان سے سن سکتے ہیں اور حضور کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال اس کی میں آپ کے سامنے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کی حقیقی سیرت کو بیان کرتی ہیں۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حضور کی سیرت کا سنیے۔ بخاری اٹھائیے، دیگر کتب سیر، کتب صحاح، کتب تواریخ اٹھائیے، وحی کے باب میں یہ موجود ہے کہ جب پہلی وحی کا حضور کے قلب اطہر پر نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اترے تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ پہاڑوں پہ بھی اترتے، قرآن کی آیتیں پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتی تو قرآن کی ہیبت اور عظمت کی تاب پہاڑ بھی نہ لا پاتے اور وہ بھی شک ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر ہے جو قرآن مجید کو سہار جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اثرات حضور کے قلب کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو حضور نے گھر آ کر کے اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے سردی کی فیلنگ ہے۔ تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ اپنی شال ڈال دی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ جاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب ان کے جو لفظ ہیں وہ سماعت کیجئے اور حضور کی سیرت کا عنوان دیکھیے۔ اور میں منتظمین سے کہوں گا کہ جس طرح تیزی سے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں تو بس ان کو ترتیب سے بٹھاتے جائیں تاکہ گفتگو کے تسلسل میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ بس 5-10 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ جو لوگ ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ تو باقی احباب تشریف رکھیں، صرف 2-4-5 لوگ ان کو ترتیب سے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بٹھا دیں، کیونکہ اس وقت بہت نازک اور تھوڑا وقت ہے اور اس تھوڑے وقت کے اندر ہم نے اپنی بات کو بھی سمیٹنا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور نے کہا کہ زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے سردی کا احساس ہے، تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی اور ساتھ تسلی آمیز کلمات عرض کرتے ہوئے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کے بنیادی خد و خال ہیں جو ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں۔ جو کسی کی سیرت اور کسی کے حوالے سے گفتگو برجستہ کی جائے تو وہ بڑی نمایاں خصلتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نقشہ بیان فرمایا وہ برجستہ، جب انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے شدت کے ساتھ سردی کا، تو کہا آپ پریشان نہیں ہوں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، اور جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انسان کے اطراف میں سب سے پہلا جو دائرہ آتا ہے وہ اس کے رشتہ داروں کا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دیگر اعزاء کا، ہمسایوں کا، پھر کاروباری لوگوں کا، پھر سیاسی وابستگیاں، معاشرتی تعلق داریاں، لیکن سب سے پہلا دائرہ انسان کے گرد جو ہے وہ رشتہ داریوں کا ہے۔ تو کسی شخص
کی پہچان رشتہ داریوں کے ساتھ اس کے سلوک سے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، اور ان میں بہت قریبی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود اس کا رویہ کس طرح کا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار اتنے تلخ ہوتے ہیں، ان کے رویے اتنے کھردرے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جیسا بھی اچھا سلوک کرو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو پاتے۔ یہ جس معاشرے میں کم از کم ہم جی رہے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص رشتہ داروں سے نالاں ہے، پریشان ہے، لیکن رشتہ داروں کے رویے کچھ بھی ہوں، وہ تم سے راضی ہوں یا نہ ہوں، تم اپنے ضمیر میں اطمینان محسوس کرو کہ میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ ابو لہب نے جس طرح حضور علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں جبکہ یہ رشتے میں چچا لگتا تھا، سب سے پہلے جو تکلیف دہ جملہ کہا حضور نے جب جبل صفا پہ سب صنادید قریش کو بلا کے کہا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو بتاؤ میری اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھیں گے، اگر نظر آ گیا تو فبہا، نظر نہ آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو، اس لیے کہ ہم نے زندگی بھر آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو فرمایا اگر تم مجھے اتنا سچا مان رہے ہو تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر کہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو عبادت کا استحقاق رکھتا ہو، وہی معبود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے، اور دین کی دعوت دی۔ تو جس شخص نے سخت جملے کہے وہ رشتہ دار تھا ابو لہب، رشتے میں چچا لگتا تھا۔ حضور نے شہادت کی انگلی اٹھا کر واز کیا تھا، اس نے کہا تبا لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کو اس اشارے پہ آوازہ کسا، تو یہ رشتہ دار تھا۔ قریش کے دوسرے لوگوں نے حضور کے ساتھ جو سلوک کیا، عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا رہا۔ حضور علیہ السلام سجدے میں ہوتے صحن حرم میں تو وہ حضور کے اوپر اونٹنی کی اجری پھینک دیتے۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے سامنے یہ اپنے گھر کا کوڑا جمع کر کے حضور کے گھر کے سامنے لا کے اس کو ڈال دیتے تاکہ حضور جب گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کو اذیت ہو۔ ام جمیل جو حضور علیہ السلام کی چچی لگتی ہے، وہ جا کے جھاڑیاں کانٹے دار کاٹ کے لاتی ہے، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ہے ان راہوں کے اندر وہ جھاڑیاں بچھا دیتی ہے۔ آقا کریم کی راہوں میں گڑھے کھود دیے جاتے ہیں جہاں سے حضور نے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی گڑھے کے اندر گریں اور ان کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ کتنا بدترین سلوک تھا جو حضور کے رشتہ داروں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب فاتح بن کے آئے، مکہ المکرمہ فتح کیا، تو جنہوں نے برا سلوک کیا تھا ان کے وجود تھر تھر کانپ رہے تھے، اور انہیں تھا کہ آج گردنیں اتر جائیں گی، اور جو ہمارا رویہ تھا آج اس کا بدلہ ہمیں چکانا پڑے گا، ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ حضور تشریف لائے اور سب کو جمع کیا اور فرمایا تم خود بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہیں یہ تھا کہ گردنیں تو اتر جائیں گی، لیکن اگر یہ معافی دے دیں تو چلو شہر بدر کر دیں تو گردنیں اترنے سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم شہر بدری سے بچ جائیں، اور یہ چلو ہو بھی جاتا ہے تو گردنیں اترنے سے بچ جائیں۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں،
میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، اور آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس وقت بھائی تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ہم نے کنویں میں ڈالا، مالک ابن زغر کے ہاتھوں کوڑی رقم اور کھوٹے سکوں کے عوض بیچا، اور آج یہ عزیز مصر بن کے سامنے بیٹھا ہے، اور جب بھائی ان کو سمجھ آ گئی کہ عزیز مصر ہی یوسف ہے تو ان کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو انتظار بھی نہیں کروایا کہ تھوڑی دیر اس قدم سے گزرنے دیا جائے پھر معافی کا اعلان کیا جائے، فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا آج میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور ان کو عام معافی کا اعلان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ مکہ المکرمہ میں ایک دن حضور نے عثمان بن طلحہ سے کہا، جو کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو، میری آرزو ہے کہ میں اندر جاؤں اور کچھ رکعتیں ادا کروں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کعبۃ اللہ کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھول سکتا۔ آج حضور جب فاتح بن کر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو اس کو لایا گیا اور اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے چابی لی اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا۔ حضور نے اندر جا کے بت توڑے، نماز ادا کی اور واپس آئے۔ تو اب سب صحابہ کی آرزو تھی کہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز ہمیں نصیب ہو۔ ظاہر ہے اسے تو یہ اعزاز اب دوبارہ حضور نہیں دیں گے، تو ہم میں سے دیکھیے کس کی قسمت جاگتی ہے۔ لیکن حضور جب باہر تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ آگے بڑھا تو حضور نے اسی کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تجھے کعبہ کی چابی دے رہا ہوں، اور یہ قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی چھین نہیں سکے سوائے ظالم کے۔ اور آج جو شیبی خاندان ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید ہے، چابی ہے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے۔ تو جب اس نے حضور کا یہ کرم دیکھا تو اس نے کہا کہ حضور آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا رویہ، حضور علیہ السلام کا یہ سلوک جو حضور نے کیا۔ تو صلہ رحمی کی ترغیب دی، اور یہ حضور کا نمایاں وصف ہے جو ام المومنین بیان کر رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رشتہ داروں کے تلخ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں، کبھی ان کا برا نہ سوچیں، برا نہ چاہیں، ان کے ساتھ برا نہ کریں، اگرچہ ان کا رویہ بدترین ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہ کریں۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نتیجے میں عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ نمایاں وصف ام المومنین نے بیان کرتے ہوئے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ام المومنین نے کہی وہ یہ تھی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یہ حضور کی سیرت ہے جو حضور کی زوجہ بیان کر رہی ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ ضرورت مندوں کے حضور کام آتے تھے، بیواؤں کے گھر میں جا کے ان کا پانی بھرایا کرتے تھے، ان کی ضروریات کی تکمیل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے محبوب کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا، برجستہ بیان کیا۔ تیسرا وصف انہوں نے حضور کا بیان کیا وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، حضور آپ اس کے لیے کماتے ہیں۔ یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کوئی اور کام، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے
ہمیں اچھی طرح معلوم اور اچھی طرح مستحضر ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو وہ سراسر عبادت ہے، سراسر دین ہے۔ سب سے پہلی نیت رزق کمانے کی وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے کاروبار کریں، تجارت کریں، مزدوری کریں، ملازمت کریں، کھیتی باڑی کریں یا کوئی اور وسیلہ رزق اختیار کریں کہ میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال کی ذلت سے بچ سکوں۔ یہ ہے پہلا مقصد رزق کمانے کا۔ ظاہر ہے میرے ساتھ آپ کے ساتھ ضرورتیں تو جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جسم ہم سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ تن ڈھانپنے کے لیے موسم گرما اور سرما کے لباس بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اور اپنا سر چھپانے کے لیے ضرورت کا گھر بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہے پہلا مقصد۔ میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ یہ پہلا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ دوسرا مقصد، میرے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو میرے زیر کفالت ہیں، میری اور آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ ان کی ضروریات کی تکمیل ہو۔ میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں یا کوئی اور، ان کی ضرورت کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کی ضرورت کو میرے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے لیے پردیس کاٹتے ہیں، اس کے لیے ملازمت کرتے ہیں، اس کے لیے پتھر توڑتے ہیں، اس کے لیے تجارت کرتے ہیں، اسفار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، مشقت سہتے ہیں، لوگوں کی ملازمتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا علماء نے کہا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کر دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا کسی وجہ سے جن کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، اراملہ ہیں، بیوگان ہیں، کثیر العیال ہیں، ان کی ضرورت میں پوری کروں گا۔ یہ 3 نیتیں اگر میرے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوں اور ہم رزق بھی حلال کمائیں تو پھر اگر ہم مزدوری کرتے ہیں تو الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اور اگر ہم تجارت کرتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے، مزدوری ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، پردیس کاٹ رہا ہے، کچھ بھی ہے، اس مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اس کو جو تھکن لگتی ہے، اس کو جو مشقت کی وجہ سے اس کا بدن ٹوٹتا ہے، یا اگر وہ ذہنی کام کر رہا ہے تو اس کے دماغ کو تھکن لگتی ہے، تو وہ جو تھکن اس کو ہوتی ہے اللہ نے اس کا اجر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 3 نیتیں ہماری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، دوسری نیت اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرنا، تیسرا مقصد جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی نیت میں ان کو شامل کریں تو اللہ ان کے قسمت کا رزق ہمیں عطا کرے اور ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ قسمت انہی کی ہے لیکن ثواب ہمارے کھاتے میں آتا چلا جائے گا۔ تو یہ نیت ہمیں کر لینی چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو ہمارے ہاں جو گلیاں ہیں، ایک گلی کے اندر 15 20 یا 30 گھر ہوتے ہیں، چھوٹی گلی کے اندر 15 20 گھر ہوتے ہیں، بڑی گلی ہو تو کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر تمام گلیوں میں رہنے والے لوگ اپنی گلی کے لوگوں کی فہرست بنا لیں تو اس میں
زیادہ لوگ متوسط ہوتے ہیں، 2-4 لوگ اہل خیر ہوتے ہیں، اور 4-5 گھر ایسے ہوتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر صرف گلی کے لوگ ہی یہ طے کر لیں کہ یہ گلی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس گلی کی جو غریب ہیں ان غریبوں کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے ہیں، ان کی ضرورت ہمارے ذمے ہیں، ان بچیوں کی شادی ہماری ذمے ہے، صرف ہر معاشرے کے اندر ہر گلی والے اپنی گلی کو ہی اپنے ذمے لے لیں تو 20, 25, 30 گھر مل کر کے 3-4 گھروں کی مشکل کو حل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کے دکھ بانٹ کر کے ہم لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مساجد کی انجمنیں ہیں، یہ مولوی صاحب کے اوپر ہی پریشر نہ ڈالتی رہیں اور ہر وقت ان کو قابو کرنے کے منصوبے ہی نہ تراشتی رہیں۔ یہ محلے کے اندر دیکھیں کہ محلے میں کتنے لوگ غریب رہتے ہیں، اور ہم نے ان کی کفالت، صرف مسجد کی ضروریات کو ہی پورا نہیں کرنا، ان کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے، اور معاشرے کے اندر جو کمزور ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یوں مل جل کر کے اگر لوگوں کو یوں جو ہے وہ کندھا دینا شروع کر دیں گے تو معاشرے کے دکھ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اپنی ہمسائیگی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اطراف میں دیکھنا ہوگا، اور یہ رزق کمانے کا دوسرا جو ہے وہ یہ 3 مقاصد ہیں، اور ان 3 مقاصد کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ان 3 مقاصد کے علاوہ چوتھا مقصد بھی پال لیا کہ میں معاشرے میں بڑا نمایاں ہو کے اپنے رشتے داروں پر فخر کر سکوں گا، شریکہ برادری میں نمایاں ہو کر کے میں ان پر تفاخر کر سکوں گا، تو پھر اگر وہ رزق حلال بھی کمائے تو پھر بھی اس کے لیے وہ رزق آزمائش بن جائے گا۔ تو صرف 3 نیتیں ہونی چاہیے: اپنی ضرورت کی تکمیل، زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل، اور معاشرے کے کچھ لوگوں کی ضرورت کی تکمیل جو کسی وجہ سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور ان 3 نیتوں کے ساتھ صرف رزق حلال کمایا جائے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو پیغمبروں کا مشن ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، حضور آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تیسری حضور کی سیرت کی نمایاں خصوصیت۔ میں آپ سے مخاطب ہوں صاحبان مجلس، حضور کی سیرت سننے کا مطلب اور مفہوم اور معنی صرف اپنے ذوق کی آبیاری ہی نہیں، کوئی بلند نعرہ لگانا ہی نہیں، واہ واہ کرنا نہیں۔ سیرت اس لیے سنی جاتی ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ ہمارے آقا نے زندگی ہماری رہنمائی کے لیے گزاری ہے۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے، ہمارے رشتہ داروں میں جو کمزور ہے، ہماری گلی میں جو کمزور ہے، ہمسائیگی میں جو کمزور ہے، تو ہم نے مل جل کر کے جو ہے وہ مخفی انداز سے ان کی ایسی مدد کرنی ہے کہ عزت نفس بھی ان کی مجروح نہ ہو، اور اپنی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ بارہ ہو سکیں، اور ہم کمائی اس نیت سے کریں کہ یہ 3 کام ہمارے ذمے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھر کا چولہا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے زیر کفالت لوگوں کی ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں، اس طرح معاشرے کے ان لوگوں کو بھی کوئی 1 کو اپنے ذمے لے سکتا ہے، 2 کو لے سکتا ہے، 10 کو لے سکتا ہے، 50 کو لے سکتا ہے، وہ اس کو اپنے ذمے لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضور نے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس انصاری کا بھائی بنایا گیا تھا، اس نے کہا کہ حضرت بتائیے میں آپ کے ساتھ کیا تعاون کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، آگے میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اور وہ بازار میں پوری دیانت کے ساتھ جا کے کاروبار کرنے لگے، ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو کتنی برکت دی، انہوں نے کتنی خیرات کی، یہ کہانی تو کسی ترازو میں نہیں تولی جا سکتی، لیکن صرف ایک مثال میں دوں گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زندگی میں اس دور کی سب سے بڑی خیرات کیا تھی؟ غلام آزاد کرنا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. کتنے غلام؟ 30,000 غلام جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے تھے اور بھاری قیمت دینی پڑتی تھی، تو ان کو خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے خاندانوں کو کھڑا کیا ہے اپنے پاؤں پہ، کتنے غریبوں کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، ہم نے کتنے غریب بچوں کو پڑھا کر کے ان کو کمانے کے اہل بنایا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو، کسی کو ریڑھی لے دی، کسی کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. میں اور آپ دیکھیں، امیر بھی دیکھے، غریب بھی دیکھے، پرسش تو اتنی ہوگی جتنی اس کے پاس جو ہے وہ توانائی ہے. تو میں اور آپ اگر دیکھیں کہ ہم 40,000 20,000 10,000 15,000 1,500، تو اگر 5-10 لوگ بھی پوری زندگی گزر رہی ہمیں نہ ملیں جن کو ہم نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہو، تو پھر ہمارے لیے افسوس ہے. ہم پھر اپنے لیے جی رہے ہیں، اوروں کے لیے نہیں جی رہے. تو زندگی اوروں کے لیے جینے کا نام ہے، زندگی اوروں کو گزارنے کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتا، وہ اوروں کو دان کرتا ہے. شجر اپنے سائے میں خود نہیں بیٹھتا، اوروں کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، خود تو دھوپ میں جلستا رہتا ہے. تو اس لیے اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہوتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کا ضرور جائزہ لیں، کہیں زندگی یوں ہی تو نہیں گزر رہی. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا، کتنے لوگوں کو مشکل سے نکالا، کتنے پھنسے ہوئے لوگوں کی جان چھڑائی، اور کتنے لوگوں کو جو ہے ان کے پاؤں پہ کھڑا کر کے ان کو عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اہل کر دیا. اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم پرلے درجے کے خود غرض ہیں. ہم سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک ہم اپنے بارے ہی سوچتے ہیں، اور ہم خود ہی دولت جمع کرتے رہتے ہیں، اور جتنی بھی دولت ہوتی ہے ہم رجتے نہیں ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی دولت جمع کرنا ہے. الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور بار بار حساب لگاتے رہتے ہیں، کتنا ہو گیا، کتنا ہو گیا، کتنا ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے مال نے ان کو لافانی بنا دیا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم ان کو پکڑ کے حطمہ میں ڈال دیں گے. پھر خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب جانتا ہے حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی. اس میں ہم ڈالیں گے جو خود غرض مال جمع کرتا رہا اور اس کو گن گن کے رکھتا رہا، اس نے اوروں کے کام مال کو آنے ہی نہ دیا، اس کی تجوریاں بھری رہیں لیکن لوگوں کی ضرورت کے کام نہ آیا. تو میں آج کس مجلس کے اندر آپ سب سے کہوں گا، چاہے وہ غریب ہے، وہ یہ نیت کرے کہ میں کماؤں گا اور جو ہے وہ اس مال سے اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کروں گا، اور کم از کم 10 15 20 50 لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی، جو کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا. میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر جاتا ہوں تو جو مختلف بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے عمومی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ وعدہ کریں ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم انجینئر بن رہے ہیں، تو جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کچھ خاندانوں کو کھڑا کریں گے. وہ بھی سے ٹارگٹ کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ ان کو ہم نے کھڑا کرنا ہے، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اگر ہم 70 سال سے یہ کر رہے ہوتے تو آج ملک اس حالت میں نہ ہوتا. اور یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. اللہ اکبر، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھانے والے تھے، اور جس کی کمائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کے محبوب اس کے لیے کمایا کرتے تھے. اور چوتھا وصف حضور کا ام المومنین نے بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں. مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان میں آ کے کھاتا ہے، اور برکت جو ہے وہ رحمت لے کے آتا ہے، برکت چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمان کو کھانا کھلانا یہ اچھے اخلاق اور بہترین سیرت ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کا مزاج گرامی تھا. آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے. یہ حضرت شیخ
عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان نے لکھا، اور فقیر کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ اس کا دسترخوان چلتا رہے، لوگ آتے رہیں کھاتے رہیں، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ تو فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آئیں اور اس کا دسترخوان چلتا رہے، اور اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کے دسترخوان سے آ کے لوگ کھاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کسان کھیتی بوتا ہے، گندم لگاتا ہے یا کوئی اور فصل لگاتا ہے، کوئی پھل لگاتا ہے، تو چڑیاں آ کے اس سے کوئی دانے چگ جاتی ہیں، تو چڑیاں جو دانے چگ جاتی ہیں، اللہ جل شانہ صدقے کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے لیے نافع ہونا ہوگا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ پانچواں وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان فرمایا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، حضور آپ کا نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو اعلان نبوت سے قبل بھی صادق و امین کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت ہے کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اور اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں سچ کہاں تک ہے۔ آج ہمارا تاجر بولتا ہے اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں یہاں جاپان والے کیسے بغیر جھوٹ کے زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے جھوٹ کے بغیر سودا بیچ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سودا ہی نہیں بکتا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو عملی طور پہ نہیں بدلیں گے تو جتنی مرضی کانفرنسیں ہو جائیں، جتنے مرضی ادارے بن جائیں، جتنی مرضی درس گاہیں بن جائیں، جتنی مرضی خانقاہیں کھل جائیں، جتنے مرضی چینل اسلامی چینل بن جائیں، جتنی مرضی تنظیمیں بن جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو عملی طور پہ بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور ہر کوئی کہتا ہے کہ لوگ بدلیں، لیکن بدلنا تو اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، یہ 2000 یا 3000 یا جتنے لوگ بھی ہیں، اتنے لوگ یہ پورے سرگودا شہر کے لوگ تو نہیں ہے، تو لاکھوں کی آبادی پر مشتمل پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جو شہر میں بستے ہیں، اور میرے پاس ان لاکھوں میں سے چند ہزار اس وقت موجود ہیں۔ یہ چند ہزار لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیں کہ صبح سے ہی جھوٹ نہیں بولیں گے، 2 نمبر سودا نہیں بیچیں گے، تو یہ لاکھوں کا شہر جو لاکھوں موجود نہیں ہے، صرف اتنے لوگ پختہ ارادہ کر کے چلے جائیں تو صبح سے ہی دیکھنا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو کانوں سے ٹکرا کے ہواؤں میں تحلیل ہو جاتی ہے، ہمارے دل میں گھر نہیں کرتی، اور ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے محبوب صادق بھی تھے اور حضور امین بھی تھے، اور کافروں نے حضور علیہ السلام کی صداقت اور امانت پہ بات نہیں کی ہے۔ جب حضور کو قتل کرنے کے درپے ہوئے اور کفار نے جمع ہو کے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں دے کے واپس چلے آنا۔ کفار کی امانتیں اس دن بھی حضور کے گھر میں پڑی تھی جب وہ حضور کو شہید کرنے کے درپے تھے، انہوں نے امانتیں نہیں نکلوائیں، انہیں یقین تھا کہ ہم جو بھی کارروائی کریں ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ امانتیں محمد عربی کے پاس پڑی ہوئی۔ ہم تو کسی سے تھوڑا سا الجھ جائیں تو اس کی امانتیں تو ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن وہ قتل کے در پہ ہیں، لیکن ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ امانتیں ضائع ہوں۔ اور دوسری جانب ان حالات کے اندر بھی حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کالی صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں دے کے واپس چلے آنا۔ کسی نے حضرت علی سے کہا کہ وہ حضور کے گمان میں تمہیں بھی تو قتل کر سکتے تھے، تم رات تو حضور کے بستر پہ جب لیٹے تو چین کی نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ کہا میں تو آرام سے سو گیا تھا، بڑی میٹھی نیند آئی تھی۔ کہا کیسے؟
کہا حضور نے کہا تھا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا ان کی امانتیں دے کے مدینے چلے آنا، مجھے یقین تھا صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا اور مدینے بھی خیر سے پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا تھا۔ تو ان کی امانتیں واپس کی گئی جو حضور کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور حدیث میں صحیح حدیث ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جھوٹ کی بولنے کی وجہ سے، وہ تو نہیں سونگھ پاتا لیکن اللہ کے حساس فرشتے اس بدبو کو سونگھتے ہیں اور رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے بول رہا ہو، بیٹی ماں سے بول رہی ہو، ماں بیٹی سے بول رہی ہو، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، تو اس گھر سے تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو فرشتے کتنی دور ہو جاتے ہیں رحمت کے۔ تو جو رحمت لے کر گھر میں آنے والے فرشتے ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے دور ہو گئے، تو گھر میں رحمتیں آئی نہیں رہی۔ ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اور ہم گئے بابے کے پاس، اس نے کہا شکر ہے تو آ گیا ہے ورنہ یہ تعویذ تو چل جانے تھے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہ کہ رحمت کے فرشتے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کئی میل دور ہٹ چکے ہیں، اور ہم ایک الٹے راستے پہ چل پڑے اور جا کے اس بابے کے پاس جس نے کئی سالوں سے غسل ہی نہیں کیا ہوا، اور ہم جا کے اس سے اپنے درد کا درما مانگنے لگے، اور اس نے کہا اوہو تو تو وقت پہ آ گیا ہے ورنہ بڑے سخت تعویذ تھے وہ چل جانے تھے۔ اور پھر ہر اتوار کو جا کے اس بابے کے پاس جا کے چوکی بھرنی ہی پڑتی ہے، اور اس نے مزید ضعیف الاعتقاد بنا دیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے دور ہوئے تو نہ دکان پہ برکت رہی، نہ گھر میں برکت رہی، نہ دفتر میں برکت رہی۔ ہم اس برکت کو واپس لانے کے لیے ہمارے اپنے پاس نسخہ موجود ہے کہ جھوٹ چھوڑ دیں، سچ بولنا شروع ہو جائیں، تو رحمت کے فرشتے رحمتوں کے بنڈل لے کر ہمارے گھر میں اترنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں اس بابے کے پاس علاج ہے، اور اس نے علاج کرنے کی بجائے الٹا مریض کر دیا، اس لیے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، رحمت اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور نتیجہ کیا؟ پوری قوم اس وقت اضطراب میں ہے، بے چینی میں ہے، جھوٹ، مکر، فریب، دجل و تلبیسات، کیا عوام، کیا حکمران، کیا چھوٹا کیا بڑا، جدھر دیکھو جھوٹ ہی جھوٹ کا دورہ ہے۔ تو کتنی بدبو اٹھ رہی ہوگی جھوٹ کی وجہ سے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنے دور ہم سے ہٹ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سچ بولیں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے پرے باندھے ہوئے ہمارے گھروں میں اترنا شروع ہوں گے، اور رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالے ہمارے گھروں میں ہوں گے۔ انک لتصل الرحم کا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ آخری بات، اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی، فرمایا کہ وہ تعین علی نوائب الحق، آپ جو حق کے راستے کا مسافر ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم حق کے ساتھ کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ حق کے راستے پہ کھڑا ہونا مشکل ہے، تکلیف سہنا پڑتی ہے، اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم آسان زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم کبھی بھی مشکل راستہ اختیار نہیں کرتے۔ آج تو میں نماز بھی بھاری لگنے لگی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج آپ نے یہ سنا ہوگا، 4 آدمی بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو ٹھنڈا اور گرم پانی موسم کے مطابق دستیاب ہے، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، سرد اور گرم مسجد کے کمرے کا ماحول ان کے لیے موجود ہے، مخملی ریشمی مسلوں پہ اور قالین کے اوپر سجدہ کرنے والا کتنے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں صاحب، دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنے والے بلال حبشی پر مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، جن سے چکیاں پسوائی گئیں، اللہ اکبر، جن کو دکھ دیے گئے انہوں نے نہیں کہا دین پہ چلنا مشکل ہے۔
بلال حبشی کا ظالم آقا آپ کی پیٹھ پہ کوڑے مار رہے اور بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں. کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے, یہ تمہیں کوڑے مارتا ہے, تم آگے سے مسکراتے ہو. تو بلال حبشی نے کہا کہ تم جب ایک مٹی کا پیالہ خریدنا ہوتا ہے بازار میں جاتے ہو تو اس کو ٹھونک بجا کر نہیں دیکھتے, کہیں کچا تو نہیں, آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, کہیں کچا تو نہیں ہے, آواز تو خراب نہیں ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بلال کچا تو نہیں ہے, آواز تو ٹھیک ہے. مالک, میں کہہ رہا ہوں مالک چاہے چمڑی بھی ادھر جائے, حق کی آواز ختم نہیں ہونے پائے گی. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے دل لگی نہیں. عشق اور ہوتا ہے, دل لگی اور ہوتی ہے. ہماری دل لگی ہے دین کے ساتھ, عقیدتیں ہماری دل لگی والی ہے, عشق نہیں ہے. عشق تو کٹ بھی جائیں تو عشق ختم نہیں ہوتا. عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق ایسے ہی نہیں ہے, عشق آسان نہیں ہے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ان لوگوں نے تکلیفیں سہی, اذیتیں سہی, کربلائیں سہی, دکھوں سے گزرے, لیکن استقامت کا راستہ نہیں چھوڑا. اور ہم کہتے ہیں آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. میاں کیا مشکل ہے, کیا موقع ہے دین پہ چلنا؟ آج ہم سہل پسند ہو گئے. تو کہا حضور آپ کے یہ وصف ہیں کہ آپ دکھیے کے ساتھ, مصیبت زدہ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, اور جو حق کی راہ کا مسافر ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو آئیے میں اور آپ سیرت النبی کانفرنس میں آنے والوں اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم اپنے آقا و مولا کے ساتھ صرف زبانی کلامی تعلق رکھتے ہیں یا حضور کی سیرت ہمارے اندر اتری ہوئی ہے. اگر اتری ہے تو مبارک, اور اگر اتری نہیں ہے تو پھر زبانی جمع خرچ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمیں عملاً بتانا ہوگا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرتے پھرو, یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے, تمہیں نہ بتانے کی نوبت آئے. تمہاری وضع قطع, طرز زندگی, انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اللہ ہمیں حضور کی سیرت کو عملاً اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.